أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس على الضر وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منافقین کا یہ تذکرہ چل رہا ہے. 10ویں پارے کا بالکل آخر ہے، آخری آیات ہے. فرمایا غزوہ تبوک کے موقع پر وجاء المعذرون من الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے کچھ بہانے باز آپ کے پاس آئے، لیؤذن لہم، تاکہ آپ ان کو جہاد سے چھٹی کی اجازت دے دیں. وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، سو جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا وہ سب بیٹھ گئے. سیصیب الذین کفروا منہم عذاب علیم، ان میں سے جو لوگ مستقل طور پر کفر پر جم گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس آیت میں جیسے پیچھے اور منافقین کا ذکر تھا کہ وہ جھوٹ موٹ کے آ کر بہانے کرتے تھے کہ ہمیں جہاد میں جانے کے سے اجازت مل جائے، گھر میں بیٹھ جائیں، اور اس سخت مشکل سفر میں جس میں جان کی قربانی بھی لگ رہی ہے، مال بھی خرچ ہو رہا ہے دین اسلام کے لیے، تو اس محنت مشقت سے بچ جائیں. تو جیسے منافقین نے اجازتیں لی تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کریں اور درگزر کا اندازہ کریں. یعنی پوری طاقت اور قوت ہے، ایک سلطنت حاصل ہے. تو اگر بادشاہ وقت حکم دے کہ عوام میں سے ہر شخص کو اب نکل جانا ہے، جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گا، کر سکتا ہے، کرتے ہیں لوگ. بہت مرتبہ ایسی جنگی حالت پیدا ہو جاتی ہے، ایمرجنسی جس کو کہتے ہیں، تو سب کو کسی ایک کام میں لگا دیتے ہیں، وہ خلاف ورزی کرنے پر سزا بھی دیتے ہیں اور اس کو کوئی معیوب بھی نہیں سمجھتا. تو یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اس لشکر کی قیادت کرتے ہوئے خود جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، شدید مشقت کا سفر اختیار کر رہے ہیں، سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ قربانی خود دے رہے ہیں، تو اس سفر میں آپ فرماتے کہ کوئی بھی پیچھے نہیں رہ سکتا ورنہ الٹا لٹکا دیا جائے گا، تو کیا مجال تھی کہ کوئی انکار کر سکتا؟ لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آ کر بہانے کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں چلو اچھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، درگزر فرما رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بھید کھولے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخلاق نے ان کو رسوا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے رسوا فرمایا خود، کہ میرے محبوب تو اپنے کریمانہ اخلاق کی وجہ سے تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن میں تو پردہ فاش کروں گا تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ جو اس جہاد میں سفر کر رہے ہیں ان کا اخلاص بھی لوگوں کو پتہ چل جائے، رہتی دنیا تک کے مخلص صحابہ کرام کون تھے۔ تو یہ کچھ دیہاتی قبائل تھے۔ دیہاتی ویسے بھی دیہات کے لوگ ذرا سمجھ بوجھ شہری لوگوں کے مقابلے میں کچھ کم رکھتے ہیں عام طور پر۔ یہ ہر بندے کی بات نہیں ہے کہ ہر دیہاتی ہر شہری کے مقابلے میں کم سمجھے، بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور نہ یہ کہ ہر شہری وہ سمجھدار ہوتا ہے اور باصلاحیت ہوتا ہے، مجموعی طور پر ایک بات ہوتی ہے اکثریت کو دیکھ کر، اکثر یہی ہوتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر یہ جو عرب کے بدوی تھے دیہاتی، یہ آج بھی ہیں، یہ کچھ زیادہ ہی، اللہ معاف کرے جو لفظ ہے نا اس کے لیے، وہ گمار پن ان میں کچھ زیادہ ہی تھا، وہ جٹ قسم کے، سخت قسم کے اور ناسمجھ زیادہ تر، تو سمجھ بوجھ ان میں کم ہوتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے تھے نا کہ ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کوئی سمجھدار بدوی آ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، ہو سمجھدار عقل مند، تو وہ ہماری خواہش کیوں ہوتی تھی کہ تاکہ وہ کوئی آ کر عقل سمجھ کا سوال کرے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشادات فرمائیں، علوم اور معارف کے دریا بہائیں تو ہم استفادہ کریں، ہم سیکھیں۔ چونکہ دیہاتی کی کیوں تمنا کرتے تھے کہ ان میں ادب آداب کی کمی ہوتی ہے، تو وہ لحاظ آداب تہذیب ان کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو وہ دھڑک سے پوچھ لے گا۔ صحابہ کرام یہ جرأت نہیں کرتے تھے، چونکہ ادب آداب سے واقف تھے، جو جتنا مہذب ہوگا اتنا باادب ہوگا۔ تو یہ ادب بہت ہی بڑی نعمت ہے اور شخصیت کو چار چاند لگاتی ہے۔ تو صحابہ کرام میں بہت ادب تھا، پوچھتے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہت کم۔ چند سوالات قرآن کریم میں ذکر ہے صحابہ کرام کے، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاحلہ، یسألونک ماذا ینفقون، چند سوالات ہیں، صحابہ نے کوئی زیادہ نہیں پوچھا، بس سر جھکائے ہوئے، جو فرمان ہے اس پر عمل کرنا ہے، کوئی زیادہ پوچھ پاچھ نہیں کہ یہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے، فلاں کس طرح ہے، یہ کچھ نہیں کرتے تھے۔ لیکن جی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ارشاد فرمائے، ہم زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ تو اس لیے صحابہ کرام خواہش کیا کرتے تھے کہ کوئی عقل مند دیہاتی آ جائے، تو وہ ادب آداب سے واقف تو ہے نہیں کہ وہ کوئی آ کر ادب سے بیٹھے گا اور بے دھڑک پوچھے گا، لیکن کچھ اچھا سوال پوچھے تاکہ پھر ہم علم سیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنیں۔ تو بدوی دیہاتی لوگوں میں یہ ایک طرح سے تہذیب، اخلاق، تربیت، آداب نہیں ہوتے، وہ کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ تو مدینے کے ارد گرد دور دراز تک کے بعض قبائل تھے جو جب فتح مکہ ہو گیا تو سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا کہ اب جزیرہ عرب میں اگر کوئی طاقت ہے تو وہ ایک ہی ہے، وہ مسلمانوں کی طاقت ہے۔ اس لیے سب نے گردنیں سوچے سمجھے بغیر جھکا دی۔ یہ نہیں ضروری نہیں کہ کوئی سب شعوری طور پر ایمان لے آئے، جو بعد میں، ایک تو صحابہ کرام کی جماعت ہے نا، مہاجرین اور انصار، وہ تو دائرہ شروع قربانیاں دے آئے، یہ جو بہت بڑا طبقہ ہو گیا تھا، ان میں سے بہت سارے ایسے قبائل تھے اور وہ دیہاتی تھے، شہر میں بھی نہیں تھے، تو اب جھک تو گئے وہ، لیکن پورے طریقے سے نہ تربیت ہے اور نہ وہ کوئی ایمان کا نور اچھی طرح اندر گیا ہوا ہے، تو اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کر رہے ہیں لیکن وہ بات ہے نہیں۔ تو کچھ وہ بھی تھے، جب جہاد کی بات آئی تو اب اگر اخلاص ہوتا تو پتہ چل جاتا نا کہ اب قربانی دیں گے، یعنی امتحان تھا تو آگے۔ جب کچھ منافقین نے، ان میں منافقین میں وہ بھی ایک عرب قبیلے کا ایک سردار تھا، جد بن قیس اس کا نام روایات میں تفسیروں میں آتا ہے،
اور اس نے آ کر بڑی ہی بے شرمی سے اجازت مانگی کہ مجھے کچھ مسئلہ ہے اور اگر آپ اجازت دے دیں. پیچھے آیات گزری ہے، میں نے بتا بھی تھا، وہ عذر اس کا بار بار بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں. ایسی واہیات قسم کی بات تھی کہ مجھے نہ لے چلے، میں فتنے میں پڑ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا. تقوی کا اظہار ہو رہا، تقوی کے پردے میں منافقت. تو آپ نے رسوا نہیں فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو منہ پر. یہ مستقل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ اپنے چھوٹے کو بھی منہ پر کچھ نہیں کہتے تھے. ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کسی کی کوئی صورتحال ناگوار ناپسندیدہ نظر آئی، تو جب چلے گئے تو صحابہ کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ ایسا کر لیا کریں. تو صحابہ اس پر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پر کسی کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، تمہارے اندر یہ کمی ہے، اس طرح کر کے نہیں کہتے تھے کسی کو کبھی بھی. عمومی خطاب فرماتے ہیں، ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا اس طرح کرتے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ یہ کمی کوتاہی پائی جا رہی ہے، لوگوں کو کیا ہو گیا اس کی فکر نہیں، اس طرح کر کے عمومی انداز میں. ہو سکتا ہے کسی ایک آدمی میں کوئی ایسی بات نظر آئی ہوگی، چونکہ وہ تو صحابہ کا ماحول تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ تھے، اس میں بہت کمی کوئی چیز نظر آتی تھی. تو ایک آدمی کچھ، تو اس میں کبھی متعین کر کے اور نامزد کر کے رسوا نہیں فرماتے تھے. اس کا کچھ حصہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہم اپنے ماحول میں، اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے چھوٹوں کے ساتھ اس کو بھی، ان اخلاق کو بھی استعمال کریں. یہ نہیں کہ جس پر زور چلتا ہے تو ہر بات اس کے منہ پر کہہ دیں تو یہ کرتا ہے، تو یہ کرتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ صفت کیا ہے، کہ اس میں یہ بالکل ہی نہ ہو تو بہت سب سے اعلیٰ صفت، اگر ہے تو بقدر ضرورت ہو، بقدر ضرورت اس کا فائدہ ہو. اگر دوسری صورت، دوسری جہت کے کسی کو منہ پر ٹوکو اور اس کو منہ پر ذلیل کرو، اگر یہ فائدے والی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی اس کو نہ چھوڑتے، اس لیے کہ آپ نے ہر وہ کام کیا جس میں فائدہ ہے، انسانیت کا فائدہ ہے. آپ نے جس کو چھوڑا تو اس کا مطلب وہ مفید طریقہ نہیں ہے. تو ہر بڑے کو اپنے چھوٹوں پر، استاد کو شاگردوں پر، باپ کو اولاد پر، کسی ادارے کے سربراہ کو اپنے ماتحت ملازمین پر، یہ طریقہ اگر اپنائے گا تو یہ زیادہ کارگر، زیادہ مفید ہوگا کہ کسی کو اگر بعض اوقات مجبوراً خطاب کر کے، متعین کر کے اگر اس کو کوئی کمزوری بتانی بھی پڑے تو ذہن میں یہ ہو کہ یہ چیز کم سے کم مجھے کہنی چاہیے، تو وہ بقدر ضرورت کہے گا، اور ایسے الفاظ خود بخود آ جائیں گے کہ بڑے ہی مناسب ہوں گے. اور جب یہ نہ ہو اور آدمی حق سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ میں نے بتاتا، تو پھر بے تحاشا، بے جا الفاظ اور برا بھلا اور یہ ساری چیزیں، پھر اس کا وقتی اپنے نفس کو سکون تو مل جاتا ہے کہ غصہ نکال دیا، لیکن اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوگا. تو یہاں پر بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس منافق کو اور کچھ اور لوگوں کو اجازت دے دی، تو ان کو پتہ چل گیا تو یہ اکٹھے آ گئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بھانڈا پھوڑا اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو چھٹی کی اجازت دے دیں کہ وہ بھی جہاد میں شرکت نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا ہے وہ سب پیچھے بیٹھ گئے، یعنی یہ اللہ رسول کے ساتھ جھوٹ بولنے والے لوگ. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان میں سے جو کفر پر ہیں، یعنی یہ جو آئے تھے یہ سب کوئی خالص منافق نہیں تھے، کچھ کمزور، میں نے جیسے کہا ان کی صورتحال یہ تھی کہ پوری ابھی تربیت نہیں ہوئی، تو پورے طریقے سے چیز کو جان بھی نہیں رہے، اس کی سنگینی کو نہیں سمجھ رہے کہ یہ نہ جانا کتنا بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اس وقت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی خود موجود ہے، آپ کے ہوتے ہوئے اگر ہم پیچھے ہٹیں گے تو بہت بڑا گناہ ہے. تو وہ کچھ ایسے بھی تھے، تو اس لیے فرمایا کہ ان میں سے جو کفر پر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جنہوں نے سستی قائلی کی وجہ سے یہ گناہ کیا ہے، وہ ان کے دل میں کوئی نفاق نہیں ہے، تو ان کے لیے دردناک عذاب جو کافروں کے لیے اس کی وعید نہیں سنائی، وہ ان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھا. آگے فرمایا لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کمزور ہیں اور
جو لوگ کمزور ہیں ان پر جہاد میں نہ جانے کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں نہ جانے سے کوئی گناہ نہیں، تو قیامت تک پھر کوئی ایسا موقع نہیں ہوگا کہ پھر گناہ ہو۔ گویا جو کمزور لوگ ہیں جہاد نہیں کر سکتے، تو وہ اگر اس کمزوری کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ولا علی المرضى، نہ بیماروں پر کوئی گناہ ہے، کچھ بیمار بھی تھے۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، ان لوگوں پر بھی جہاد میں، اس غزوہ تبوک میں اور یا قیامت تک کبھی بھی کسی جہاد میں نہ نکلنے کا گناہ نہیں ہوگا، جو لا یجدون ما ينفقون، جو خرچ ہی نہیں پاتے، جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں، خرچہ نہیں جن کے پاس، خرچہ خود اٹھانا پڑتا تھا، خرچ کا انتظام نہیں ہے، سواری نہیں ہے، جنگ کا سامان خریدنا ہے اور پورے اس سفر میں آنے جانے کے کھانے کا انتظام رکھنا ہے، تو جن کے پاس خرچ کا انتظام نہیں ہے ان پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط رکھ دی، ان سب پر کوئی گناہ نہیں ہے، کمزوروں پر، وہ بوڑھے ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہ ضعفاء میں آگئے کمزور، یا بیمار ہیں، جوان ہیں لیکن بیمار ہیں، یا جوان ہیں صحت مند ہیں لیکن ان کے پاس ساز و سامان ہی نہیں ہے جہاد کرنے کا، خرچ نہیں ہے، ان پر کوئی گناہ نہیں، ان سب پر۔ کب؟ اذا نصحوا للہ ورسولہ، شرط یہ ہے کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق۔ چند چیزیں ہیں جو اس اخلاص کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ کن کو کہیں گے کہ ان کا اللہ اور رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق ہے؟ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان ہو۔ نمبر 2، اللہ اور رسول کی اطاعت ہو، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، ظاہری حالت میں بھی اور چھپی ہوئی حالت میں بھی اللہ اور رسول کی فرما برداری ہے، نافرمانی نہیں کرتے، یہ ہے اخلاص کا تعلق اللہ اور رسول کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا تعلق ہے، چاہے خوشحالی کے حالات ہوں، اچھے حالات ہوں، یا پریشانی کے، مصیبت کے حالات ہوں، دونوں حالات ہوں، اللہ اور رسول کے ساتھ محبت کا تعلق ان کا نہیں ٹوٹتا۔ 3، نمبر 4، اللہ اور رسول کی وجہ سے ہی یہ دوستی رکھتے ہیں، اللہ اور رسول کی وجہ سے ہی دشمنی رکھتے ہیں، اور کوئی ان کی اور کوئی وجہ کسی سے دوستی رکھنے کی نہیں ہوتی، کسی سے بغض و نفرت کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، یہی وجہ ہوتی۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں جو اس بات کو بتلاتی ہیں کہ ان کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق ہے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 اطاعت، ظاہری حالت میں بھی، اعلانیہ بھی اور پوشیدہ بھی، خفیہ بھی، ہر حال میں وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کی زندگی نہیں ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ اور رسول کے ساتھ اچھے حالات میں، برے حالات میں، یعنی انسان پر کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ بہت برے حالات ہیں، تو یہ نہیں کہ اللہ رسول کے ساتھ تعلق بھی خراب ہو جائے، اس کا مطلب اخلاص کا تعلق نہیں تھا۔ اچھے حالات میں تو بہت اللہ رسول کے ساتھ محبت کا تعلق ہو گیا، ذرا مشکلات آ گئیں تو بھول گئے، تو یہ اخلاص، پھر اس کا مطلب اخلاص نہیں ہے، جیسے ہی حالات ہو۔ صحابہ کرام نے کیسی مثالیں قائم کی، دیکھیں کہ حضرت زید ابن دثینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پر چڑھایا جا رہا ہے، اور یہ پوچھتے ہیں کہ اگر تمہیں معاف کر دیں، ہم چھوڑ دیں، تمہاری جگہ اگر علیہ باللہ محمد رسول اللہ کو ہم سزا دیں گے تو کیا خیال ہے تمہارا؟ تمہاری یہ خواہش ہے تمہاری جان چھوٹ جائے، ان کو پکڑ لیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ تم میری جگہ ان کو سزا کی بات کہتے ہو، میں تو اس پر بھی راضی نہیں ہوں کہ میں چھوٹ جاؤں اس قیمت پر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں کانٹا چبھے، یعنی اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تیار نہیں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا پہنچے لگے اس بدلے میں کہ میری جان بچ جائے، مجھے یہ بھی منظور نہیں مجھے پھانسی لگ جائے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا نہ چبھے، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے، میں اس پر بھی راضی نہیں۔ یہ ہے اخلاص کا۔ ابو مسلم خولانی تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ عیسائی جہاد ہو رہا تھا شام اور روم کی سرحد میں، گرفتار ہو گئے مسلمانوں کے کچھ مجاہدین فوجی، ان میں یہ بھی تھے، تو سب کو شہید کر دیا انہوں نے، ظالموں نے ان کو پکڑا، اور یہ بہت دکھنے میں اللہ سے بڑے باصلاحیت اور بہت ہی اچھے لگے ان کو، تو ان کے سامنے پیش کیا گیا، تم عیسائیت قبول کر لو، میں تمہیں خاص آدمی بناؤں گا اپنا عیسائی بادشاہ نے، محمد کا دامن چھوڑ دو، میں تمہیں نوازوں گا، وزیر بناؤں گا۔ تو ابو مسلم خولانی نے کہا کہ تم بادشاہت بھی دے دو تو مجھے یہ منظور نہیں ہے، ساری دنیا کی بادشاہت مل جائے۔ اس نے کہا نہیں مانو گے تو پھر پتہ ہے تمہارے ساتھ تمہیں ایسی بدترین موت دوں گا، بدترین موت۔ انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ تو اس نے آگ جلائی اور اس کے اندر بہت ایک دیگ اس پر رکھی پانی یا تیل کی، جب وہ تیل ابلنے لگا پھر لے گئے کہ یا تو پھر وہی انکار کرو یعنی ایمان چھوڑو، میرے ساتھ آؤ تو یہ انعام ملے گا، نہیں تو اس کڑکتے ہوئے تیل کے کڑاہ میں تمہیں ڈال دیں۔ وہ ٹس سے مس ہوئے، بڑے اطمینان، کہا جو بھی کر لو یہ کبھی نہیں ہو سکتا، اس سے زیادہ سخت حالت کسی پر آئے گی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کا رشتہ تنگی میں بھی خوشحالی میں بھی، یہ ہے اخلاص کا ایمان۔ انہوں نے اٹھا کر ڈال دیا، اوپر ڈھکنا لگا دیا، یہ چند لبوں میں کیا ہو جاتا، ہڈی گوشت سب پگھل جاتا، تو کافی دیر رکھا، ہٹایا تو آرام سے بیٹھے۔ وہ جو تھے وہ پہرے دار تھے یا مزدور، وہ بھاگے، انہوں نے کہا کوئی جن خوف کھا کر، یہ کوئی چیز ہے، کوئی بلا ہے، انسان نہیں، چھوڑ کر جب بھاگ گئے تو خود ہی اتر کر وہ بھاگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا انتظام کرنا تھا، تو وہ جو ان کا جو کمانڈر ان چیف تھا یا بادشاہ تھا جو بھی تھا، اس کو لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس کو جانے دو بھائی، اس کو نہیں مارنا، یہ مرے گا نہیں، کوئی بڑا حادثہ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے، اس کو راستہ چھوڑ دو۔ تو اس نے کہہ دیا کہ جاؤ، ادھر روم میں نہیں ٹھہرنا، تم فتنہ کرو گے۔ اور سنا ہے روایت میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے ان کو دیکھ کر، عیسائی، کہ یہ ہے حق، سچ یہ ہے، جس کے پیروکار اتنے سچے ہیں ان کا قائد کتنا سچا ہوگا، کہ کسی مفاد کی خاطر نہیں مان رہا ہے، سچائی پر رہا ہے۔ تو یہ جب آئے مدینہ میں نا، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے نماز پڑھ کر کے، کسی ذکر میں کسی سوچ میں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر بڑی، بہت ہی نباز تھے، دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کوئی باہر کا نہیں، مدینے کا نہیں۔ قریب گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہاں سے آئے ہو؟ کہاں یمن سے آئے ہو۔ چہرے پر دیکھتے رہے، اللہ نے بڑی فراست عطا کی تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ پوچھا ابو مسلم، ایک ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں ابو مسلم خولانی، یہ واقعہ ان کا اویس کرنی کے ساتھ بھی ہوا ہے، ان کو بھی پہچان لیا تھا۔ کہا ابو مسلم خولانی کو جانتے ہو؟ تو یہ کچھ ٹھٹکے تھوڑے سے، پھر کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ فوراً حضرت عمر فاروق نے کہا کہ قسم دیتا ہوں میں تمہیں سچ بتاؤ، تم ہی تو نہیں ہو؟ سمجھ گئے تھے، انہوں نے کہا جی میں ہوں۔ تو ان کے پیشانی پر بوسہ لیا، ان کو اٹھایا اور ساتھ لے گیا ابوبکر صدیق کے پاس ملانے کے لیے، اور پھر یوں کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے موت سے پہلے امت محمدیہ کے ایک ایسی شخصیت سے ملایا
جس کے ساتھ اللہ نے وہ معاملہ کیا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا. ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا نا, آگ میں ڈالے گئے تھے, گلزار ہو گئی تھی. تو اخلاص کا ایمان یہ ہے. تنگ اور شدید حالات آگے, کچھ بھی آگے, دین کے کسی حکم پر عمل کرتے ہوئے شک و شبہ نہ ہو. اتنے ہم نیک ہیں, اتنی ہم عبادت کرتے ہیں, ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے, الیاذ باللہ. بھائی یہ کیا دوستی ہوئی, پھر کیا محبت ہو؟ محبوب سے کیا مطالبہ ہے؟ محبت تو آپ کر رہے ہو, ان سے کیا مطالبہ ہے؟ وہ جیسا چاہیں رکھیں. تو یہ کہ دنیا کی کوئی تنگی ہو یا کوئی اور اپنی مقاصد میں کہیں کامیابی نہ ہو, محنت نہ ہو, محنت کی اور کامیابی نہ ہو تو آدمی گھبرا جائے اور اللہ کے تعلق میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق میں کمی آئے, محبت میں کمی آئے, تو پھر یہ اخلاص والی بات تو نہ ہوئی. تو ہر حال میں, چاہے اچھے حالات ہوں, چاہے زندگی میں برے حالات آ جائیں, صحت میں ہے آدمی, بیماری میں ہے, عزت والی زندگی ہے یا اللہ بچائے کوئی ذلت والی زندگی ہے, ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق. یہ ہے, اس کا نام ہے اذا نصحوا للہ ورسولہ, کہ ایسے لوگ جو بیمار, کمزور اور جن کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, ان پر اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں. جب وہ اللہ اور رسول کے ساتھ اخلاص کا تعلق رکھتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, ان پر کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی حرج نہیں. یہ جو اللہ رسول کے ساتھ نصح اور اخلاص کا تعلق ہے, یہی اصل چیز ہے, یہی اصل چیز ہے. اور پھر فرمایا ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور الرحیم. محسنین جو ہے, نیک جو لوگ ہیں, ان پر کوئی الزام نہیں ہے. جو مخلصین ہیں, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ نہیں جا سکے, صحابہ اکرام ایسے تھے, تو ان پر کوئی الزام نہیں ہے. اور اگر ان کو کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو واللہ غفور الرحیم, اللہ کس لیے, اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا, بہت رحم کرنے والا ہے. تو زیادہ کیسی تسلی دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ مخلصین کو, اپنے بندوں کو, کہ تم بالکل فکر مت کرو. کیوں فکر مند ہوتے ہو؟ مخلص جو ہوتا ہے نا, وہ اپنے کام اور اپنے عمل پر بھی اس کو تردد ہوتا ہے, میں نے نماز پڑھی, کیا پڑھی, میں نے زندگی گزار دی اللہ کے لیے, میں نے کیا کیا, ساری زندگی تو دنیا کے کاموں میں لگا رہا. اس کو یہ احساس ہوتا ہے, وہ روتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما علی المحسنین من سبیل, نیک لوگوں پر کوئی الزام نہیں. اور اگر تمہیں بار بار کوئی تردد اور پریشانی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو یاد رکھو, اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے ہیں, بہت مہربان ہے. تمہاری چھوٹی موٹی غلطیاں کچھ نہیں ہیں اللہ کی رحمت کے سامنے, اللہ کی مغفرت کے سامنے. تو جو مومن مخلص تھے ان کو یہ بتا دیا, جو منافقین ہیں ان کو ننگا کر کے رکھا. اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل ہر چیز صاف صاف ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے, نفاق سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا www.darsequran.com